بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، کہانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق میں یہ دنیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اپنے یار کو تخلیق کیا، اور اپنے یار کی محبت اور اس کی عقیدت اور اس کی مروت میں پھر یہ پوری دنیا بنا ڈالی۔ اپنے یار کے تقدس اور احترام کو بتلانے کے لیے اس کے استقبال میں 1.25 لاکھ پیغمبروں کا آنا، پھر ان پیغمبروں کے بعد اپنے محبوب کو، اور پھر اپنے محبوب کے بعد رہتی دنیا تک کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے جو چلانا ہے، یہ سارے کا سارا صرف اپنے محبوب کے عشق کا کھیل ہے۔ یہ صرف اس نے اپنے محبوب کی محبت میں یہ سارا یہ معاملہ رچایا ہے۔ اب اس سارے کھیل کے پیچھے مقصد کار فرما یہ ہے کہ بندے کو اس کے حبیب سے عشق ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ رب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، جس طرح وہ رب اپنے یار سے محبت کرتا ہے، اس کی تمنا اور خواہش بھی یہ ہے کہ باقی ساری دنیا میرے محبوب سے محبت کرے، میرے محبوب کی عقیدت رکھے، میرے محبوب سے عشق رکھے۔ اب اس کے محبوب سے عشق رکھنے کے لیے لازم یہ ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کے خرافات کو جگہ نہ ہو۔ جب دنیا کے خرافات کو جگہ نہیں ہوگی اور دنیا کے خرافات سے ہمارا اندر ہمارے دل پاک ہوں گے، اور جب ہمارے اندر اللہ کا نور ہوگا تو اس نور نے اپنے یار سے جو عشق کیا، ویسا عشق یہاں سے نور کی بیداری کے بعد ویسا ہی عشق اس کے یار سے پھر یہاں سے ہوتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا کا جو انفراسٹرکچر ہے، دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا کی جو بلائیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، اگر ان بلاؤں میں ہی ہم مگن رہے تو ہم اس کے یار سے وہ یاری نہیں نبھا پائیں گے، اس کے محبوب سے وہ محبت نہیں کر پائیں گے، اس کے محبوب کی عقیدت ہم دل میں نہیں بٹھا پائیں گے۔ ہمارے اندر میں دنیا بسی ہوگی، دنیا کے خرافات بسی ہوگی، دنیا کی لذتیں بسی ہوگی، دنیا کی طلب بسی ہوگی، دنیا کی بھوک بسی ہوگی، اور دنیا کی ہزاروں بلائیں جو ہیں وہ ہمارے اندر بسی ہوں گی۔ ہم ان کی تڑپ میں اور ان کی تگ و دو میں لگے رہیں گے، ہم اس کے حبیب سے وہ عشق کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے حبیب سے عشق کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہمارے اندر بھی نور ہو۔ جب ہمارے اندر نور ہوگا، ہمارے دلوں سے میل کچیل صاف ہوگا، ہمارے دل جب دنیاوی مغلظات سے آزاد ہوں گے، تب جا کے ہم اس کے حبیب سے عشق اور محبت کر پائیں گے، ورنہ اس کے بغیر یہ دنیا تو ہمیں اپنی طرف کھینچتے رہے گی، ہم اس کے حبیب سے وہ عشق ہی نہیں کر پائیں گے۔
اور اس کے حبیب سے عشق کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہمارے اندر وہ نور پیدا ہو، اور وہ نور تو پیدا ہوگا صرف اللہ کے اسم کے ذکر سے۔ اسم ذات کا ذکر وہ واحد ذکر ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے، جو زنار کے جالوں کو جلاتا ہے۔ 1,80,000 جالے، جس میں سے 30,000 جناب شہوت کے جالے، 30,000 حسد کے جالے، اور اس طرح مختلف جناب یہ سارے جالے جب جل کر خاکستر ہو کر ختم ہو کر چھٹ جائیں گے، دل دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، پھر جب اس کے اوپر نور کی کرن پڑے گی تو وہ پھر اس کا دروازہ کھولے گی۔ پھر جب وہ اس کا دروازہ کھولے گی تو اس کے اندر پھر نور اترے گا۔ جب اس کے اندر نور اترے گا تو یہ بھی ذکر میں لگ جائے گا۔ جب یہ بھی ذکر میں لگ جائے گا تو پھر زبان کا ذکر اور اس کا ذکر مل کے ہمارے اندر کے وجود کو ذاکر بنائے گا، منور کرے گا، باقی اندر کے جو ہمارے لطائف ہیں ان کو بیدار کرے گا۔ وہ تمام جب بیدار ہوں گے تو پھر ایک ایک لطیفے سے عشق پھوٹے گا، ایک ایک لطیفے سے عشق پھوٹے گا۔ اس لیے ہمارے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا داری کے معاملات کو تو جیسے چلا رہے ہیں چلاتے رہے، جو جس کام میں لگا ہوا ہے لگا رہے، لیکن وقت نکالو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی فکر کے لیے وقت نکالو۔ اللہ کے ذکر اور اس کے فکر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ نفع دینے والا وہی ہے، نقصان دینے والا وہی ہے، غلبہ دینے والا وہی ہے، مات دینے والا وہی ہے، مرض دینے والا وہی ہے، شفا دینے والا وہی ہے، عزت دینے والا وہی ہے، ذلت دینے والا وہی ہے، شہرت دینے والا وہی ہے۔ تمام دنیا کے معاملات ہوں یا دنیا سے ہٹ کے باطن کے معاملات ہوں، ہر معاملے کا مالک تو میرا رب ہے۔ تو جب ہر چیز کا مالک میرا رب ہے تو میرا خیال اور میری سوچیں اور میری فکر تو پھر اسی میں لگی رہنی چاہیے۔ اگر اس میں لگی رہتی ہے تو اسی کے ذکر اور فکر سے اس کا نور ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب ہمارے اندر اس کا نور پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ نور جس طرح اپنے حبیب سے عشق کرتا تھا ویسا ہی عشق پھر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ پھر وہ ہمدردی بھی پیدا ہوگی جو حضور کو اپنی امت سے تھی۔ عشق رسول کا رنگ جب ہم پہ چڑھ گیا تو حضور کی محبت کے معاملات بھی ہمارے اوپر چڑھیں گے، حضور کی کریمی کے معاملات بھی ہم پہ آئیں گے، حضور کے جو باقی معاملات ہیں امت کے حوالے سے، امت کے غریبوں کے حوالے سے، امت کی پستی کے حوالے سے جو فکرات ہیں، اور امت کو بلند اور بالا اور زمین پہ اللہ کی سرزمین پہ اللہ کے نظام اور اللہ کے کلمہ کو اپنی امت کی سرداری کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے وہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ لیکن یہ سب ہوگا تب جب ہم اللہ کے ذکر میں لگے رہیں اور اللہ کی فکر میں لگے رہیں۔ اللہ کے ذکر اور فکر کے بغیر ہم پہ نہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، نہ اس کے حبیب کا رنگ چڑھتا ہے، نہ اس کے حبیب کے اوصاف کا رنگ چڑھتا ہے، نہ ہی ہمارے اوپر اس کے حبیب کے جیسے ایمان کا رنگ چڑھتا ہے، نہ اس کے جیسے سجدوں کا رنگ چڑھتا ہے، نہ ہی اس کے جیسے ہمارے باقی معاملات بنتے ہیں۔ ہم پہ رنگ تو تبھی چڑھے گا جب ہم اس کے رنگ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، جب ہم اس کے رنگ میں ڈھلنے کی فکر کریں گے،
اور اس کی فکر کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے رب کے ذکر اور فکر میں مگن رہیں، ہم اپنے رب کے ذکر اور فکر میں مست رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر میں، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔